میں حضرت اگر آپ سے شروع کروں، اس کی تفسیر فرمائیے کہ کیا ہوتا کیا ہے، محرم نام محرم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم. اس میں تمام تفصیل موجود ہے اس حوالے سے کہ آپ کے یہ عورتیں آپ کے لیے محرم ہیں، یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ محرم. وہ تمام رشتے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم ہیں. اس کا مطلب محرم میں آپ کے والد ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، اور خالہ ہے، پھپھی ہے، اور اس سے آگے بھی بھانجی ہے، ماموں ہے، بھتیجی ہے، دادا دادی. اچھا، یہ جو محرم رشتے ہیں حضرت آپ سے ابتدا کرتا ہوں، ان میں قربت کس حد تک ہو سکتی ہے؟ جو محرم رشتے ہیں، میں نامحرم کی نہیں بات کر رہا، محرم میں کیا حد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان میں قربت کے حوالے سے فقہ میں بہت وضاحت سے بیان موجود ہے. مرد اپنی محرم خواتین ان کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، ان کے سر کے بال، اگر بازو کھلے ہوئے ہوں، پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوں، اور اگر سینہ کا اوپر والا حصہ وہ کھلا ہوا ہو، تو یہ وہ جسم کے اعضاء ہیں جن کے اوپر اگر نظر پڑ جائے تو کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے محرم رشتے میں. ان کے علاوہ جسم کے باقی تمام اعضاء کا محرم کو ڈھانپنا لازمی ہوگا، ضروری ہوگا. اصل بات یہ ہے، یہ جو مقدار بیان کی گئی ہے نا سطر کی، یہ ہے کم از کم اور حیا کا وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک اور حیا کا تقاضا کیا ہے، اس کو یہ گھٹنے تک ہے. آپ کے ہاں بھی گھٹنے سے اوپر تک ہے، ناف سے لے کے. اور عورت کا سطر کیا ہے؟ عورت کا سطر ہمارے ہاں صرف سر کے بال وہ ننگے کر سکتی ہے، پاؤں ننگے کر سکتی ہے، ہاتھ ننگے کر سکتی ہے. چہرہ جو چیزیں عام کھلی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ عورت کو جب ایک خاص موقع آتا ہے، جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا فقہ کا، وہ ایک خاص موقع کے اوپر ہے کہ بہن اگر دودھ پلا رہی ہے یا والدہ دودھ پلا رہی ہے تو بیٹا ادھر سے گزر سکتا ہے یا بھائی ادھر سے گزر سکتا ہے. یہ ایک خاص سچویشن کی صرف بات ہو رہی ہے. اب اصل بات ہے حیا کا تقاضا کیا ہے کہ حضرت عثمان آ رہے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کنویں پہ، حضرت ابو بکر عمر بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پنڈلی مبارکہ ننگی ہے. اب حیا دیکھیں، حضرت عثمان آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پنڈلی کو ڈھانک لیتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ منیمم سطر کی بات ہو رہی ہے. حیا اس سے اگلا درجہ ہے. حیا کے اندر یہ چیز ہے کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں یہ روایات شیعہ اور ہمارے ہاں کتب میں موجود ہے کہ حضرت فاطمہ کے بالوں کو حضرت علی کے سوا کسی محرم نے بھی نہیں دیکھا. یعنی دو سوال آپ سے میں کروں گا. ایک تو اس حدیث کی طرف آپ کی توجہ دلواتا ہوں جس پہ کہ اس آدمی نے اپنا چھلا جو ہے وہ بھی نہیں دیا تھا، اس کے پاس ایک کپڑا تھا. اور دوسرا حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں انہوں نے ساری زندگی صرف ایک ہی کپڑا پہنا تھا. تو پھر ان کے اوپر آپ کیا، وہ تو لڑنے کے لیے بھی ایک کپڑے میں جاتے تھے. یہ اس کو کیسے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو سارے ان مسائل کا حل ہے. جو انسان بغاوت اور سرکشی کے علاوہ کوئی بھی عمل کرے، یعنی میں کوئی عمل کر رہا ہوں، میری نیت میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں ہے، نہ بغاوت، نہ مجبوری ہو سکتی ہے، غربت ہو سکتی ہے. غربت اصل میں تو مصعب بن عمیر عبداللہ بن جراح کا جو آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس وقت کی بات ہے جب اسلام غریب تھا، اور اس وقت ایک کپڑے کے اندر حضرت مصعب بن عمیر کی تو کفنایا بھی ایک کپڑے کے اندر. ویسے ایمان غریب نہیں تھا، مسلمان غریب تھے، ایمان جو تھا وہ غریب بالکل. یہ بات آپ کی ایمان غریب ہو چکا ہے، ویسے ہم امیر ہو چکے. ہم سطر کو ڈھانپتے ہیں، لیکن سطر کو ڈھانپنے کا طریقہ ہمارا تھوڑا سا جو ہے وہ قدریں مختلف شاید ہو گئی ہیں. اب ہم کھلا لباس نہیں پہنتے، اب ہم تہمت نہیں باندھتے، اب ہم جین پینٹ پہنتے ہیں یا ٹاپ لیتے ہیں یا ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جو پہنا تو ہم نے ہوتا ہے، سطر تو ڈھکا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ نہ ڈھکا ہوا ہی محسوس ہو رہا ہے. چاہے ہم نے عبا پہنا ہو، میں بڑے ادب سے بات کہہ رہا ہوں، چاہے ہم نے عبا پہنا ہو، وہ اتنا تنگ اور اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ جسم جو ہے وہ شاید زیادہ رونما ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اب آپ اس لباس کے ساتھ نامحرم کے آگے جا رہے ہیں یا بازار میں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آسیات ناریات، یہ حدیث ہے، نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایسا، قیامت کے قرب میں ایسا زمانہ پیدا ہو جائے گا، عورتیں ایسے چست لباس ہے نا، باریک اور چست لباس پہنیں گی کہ وہ کپڑے پہنتے ہوئے بھی دیکھنے والے کے لیے براہنا ہوں گی. وہ جو جوڑے کے پیچھے سارا مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایک فیک بالوں کو اٹھاتا ہے، وہ اٹریکشن کے لیے اٹھاتا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. سارا کا سارا سعودی عرب، سارا کا سارا مڈل ایسٹ، سارا کا سارا دبئی، وہ اس معاملے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حجاب ہے. وہ حجاب نہیں ہوتا، وہ اٹریکشن ہے عورت کے لیے، اٹریکشن پیدا کر دی گئی ہے. اس کو آپ کیسے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایسی عورتوں کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ جو اپنے جوڑوں کو ایسے بناتی ہیں جیسے اونٹ کی کوہانیں آگ میں گریں گی.
یہ ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز پردے کے معاملے میں محرم نہ محرم ساری باتیں صرف پاکستان کے لیے کہی ہیں، یہ ساری ان لوگوں کے لیے نہیں کہی ہیں. یہ تو ہر بندے کا اپنا ذاتی عمل ہے بلال بھائی، ہر بندے کا اپنا ذاتی عمل ہے. وہ ایک اگر گناہ کرتے ہیں اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ اسلام میں یہ گناہ جائز ہے. اگر عرب ممالک میں کوئی گناہ رائج ہو جائے تو اس سے یہ مطلب تو نہیں اسلام میں وہ جائز ہو گیا. محرم رشتوں میں سب سے خطرناک جو رشتہ ہوتا ہے نا محرم رشتوں میں، وہ نہ بہن بھائی کا، نہ باپ بیٹی کا، نہ بھتیجی بھانجی کا. سب سے خطرناک رشتہ ہوتا ہے سسر کا اور بہو کا، کیونکہ یہ ایک محرم بعد میں بنا ہوا لیکن ہوتا محرم ہے. ہاں وہ لیکن نکاح تک ہے نہیں. سسر تو ابدی محرم ہے. اگر طلاق ہو گئی ہے سسر کے ساتھ تو نہ شادی ہو سکتی، پھر بھی نہیں وہ طلاق اگر ہو گئی ہے تو سسر پھر بھی محرم ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ سب سے خطرناک رشتہ تو پھر یہ ہوا نا کہ جس کے اندر ایک محرم بنایا جاتا ہے. اور دیور محرم نہیں ہے. دیور محرم نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے خطرناک غیر محرم دیور ہے. سب سے خطرناک غیر محرم دیور ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ہم کا لفظ استعمال کیا ہے. موت دیور موت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے خطرناک غیر محرم رشتے دو ہیں اصل میں، ایک دیور کا اور ایک ہمسائے کا. یہ دونوں رشتے ایک بڑی عاجزی سے بات کر رہا ہوں، جہاں پہ 60% لوگوں کے پاس پینے کو پانی صاف نہیں ہے، وہاں ایک کمرے کے اندر رہنا بھی جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ایک فیملی جب اتنی کٹھی کلیکٹیولی رہ رہی ہیں تو ساری باتیں وہ کیسے پوری کر سکتی ہیں؟ یہ تو ان لوگوں کی باتیں لگتی ہیں جو محلوں میں رہ رہے ہیں. نہیں بلال بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھر جہاں پہ روزہ آپ نے دیکھا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر اسی کے اندر تھے. لیکن ان کے بھائی نہیں تھے نا، وہاں پہ سسر نہیں تھا نا، وہاں پہ پردہ ہو سکتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیور کے ساتھ اسلام میں غیر محرم سمجھا جاتا ہے اور اس کو موت کہا گیا اور اس کے ساتھ بڑا سخت پردہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس سے عذاب پتہ کیا آتا ہے، اس کی وجہ ایک گھر کے اندر 3 بھائی رہ رہے ہیں، بیوی سب سے پہلے یہ شک کہے گی کہ جناب مجھے الگ کرو، چاہے وہ کرنے جو کا ہو یا نہ ہو، یہ آ گئے، یہ میں ان کے ساتھ الگ کرنا ضروری نہیں ہے، اس میں صرف پردہ کرنا ضروری ہے. سارا کا سارا بوجھ تو عورت پہ آ گیا نا. نہیں، اس میں عرض یہ ہے 2 چیزیں جو آپ نے بات کی اس کو بھی میں بعد میں ٹچ کرتا ہوں. ایک فیملی رہتی ہے ایک گھر میں، ظاہر بات ہے سارے تینوں بھائی ایک کمرے میں نہیں رہتے، تینوں کے الگ الگ کمرے ہیں، 3 بھائیوں کے الگ الگ کمرے ہیں. جو وہ ایک کمرہ ہے وہ اس ایک جوڑے کے لیے بیت سکنا ہے جہاں پہ وہ رہ رہا ہے. اس بیت سکنا سے جب اس نے باہر آنا ہے تو اس نے اس لازمی پردے کا اہتمام کرنا ہے جو اس کے لیے. اس کا مطلب عورت جب کمرے سے اپنے باہر نکلے، گھر اس کا اپنا ہی ہو، وہاں پہ اس کے اوپر ایک پورا بازار جو ہے اس کا قانون لگ رہا ہے کہ وہ کچن میں جائے گی تو پردہ کر کے جائے گی، وہ غسل خانے باہر جائے گی پردہ کر کے جائے گی، وہ لاؤنج میں ٹیلی ویژن دیکھنے آئے گی اپنے پردہ کر رہی ہوگی. میں اسی لیے عرض کرتا ہوں اسلام کا جو فیملی سسٹم ہے وہ سنگل یونٹ فیملی سسٹم ہے، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. اچھا حضرت یہ بتائیے کہ میری بیوی اکیلی ہے گھر میں، باہر ایک آدمی آیا ہے، وہ نامحرم ہے، وہ میرا جاننے والا ہے، وہ ڈاکیا ہے، کوئی ہے، میری بیوی اس کو دروازہ کھولے گی؟ کھول کے اس سے بات کرے گی؟ بات کر سکتی ہے، ضرورت کے موقع بات کر سکتی ہے. کتنے فاصلے سے بات کر سکتی ہے؟ اتنے فاصلے پردے سے بات کرے گی، سامنے آ کے بات کرے گی. پردے سے بات کرے گی، جو ایک شرعی پردہ ہے وہ پردے کا قرآن کی کہتا ہے ولا یخضعن بالقول، وہ اس کا لب و لہجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں میل ہے یا کجی ہے اس کے دل میں طمع پیدا ہو. اس کی صرف گفتگو کے بارے میں اللہ نے قید لگائی ہے کہ جب عورت کسی غیر محرم مرد سے بات کر رہی ہو اس کی آواز میں ایسی لوچ، ایسی ولگیرٹی، ایسی الفاظ نہیں ہونے چاہیے جس سے میں اس کے لیے لفظ استعمال کروں بڑے ادب کے ساتھ. اس کو لفظ ہے سجیسٹیونیس نہیں ہونی چاہیے، اس کی آواز سے سجیسٹیو نہ لگے کہ جناب یو آر ویلکم. لیکن میں کہہ نہیں رہی، لیکن یہ بلال بھائی صرف عورت کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے بھی اتنا ہی ہے، دونوں کے لیے کروں. پہلے مرد پہ قانون لگے گا، پھر عورت پہ. مجھے یہ بتائیے میں گھر پہ نہیں ہوں، میرا بھائی آ گیا اور وہ مہمان ہے، باہر کے شہر سے آیا، اب میری بیوی اس کو گھر میں بٹھائے گی؟ ہاں انٹرٹین کر سکتی ہے، آپ کی اگر اجازت ہو. آپ کی اگر آپ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ڈاکیا آتا ہے وہ چائے مانگتا ہے، میری اجازت تو اس پہ ہے ہی نہیں، میں نے سوچا ہی نہیں تھا. وہ اس کو چائے پلا سکتی ہے؟ نہیں پلا سکتی. اگر آپ سے آپ کی اجازت پانی مانگ لے، پانی نہیں پلا سکتی اس کو. بلال کو تو بھائی بلال بھائی ہوتی ہے اجازت، یہ نہیں میرے سے تو اس نے اجازت نہیں مانگی. آپ کے فیملی سسٹم میں آپ نے کہا ہوگا میرا بھائی جب بھائی اس کو انٹرٹین کیا جائے، بات ہی نہیں ہوئی، ذکر ہی نہیں ہوا. ڈاکیا تو نہیں ہے ہماری کنورسیشن میں نا، ایک جمعدار تو نہیں ہے جو گلی میں جھاڑو ڈالتا ہے وہ کہتا ہے پھر اس کو آپ سے اجازت لینی چاہیے. مجھے پانی پلا دے، مجھے ناشتہ کرا دے. میری بیوی اس کو ناشتہ نہیں کرا سکتی کیا؟ باہر تو جو مرضی کروائیں، گھر کے اندر ہی ہوگا نا، گھر کے اندر. سڑک پہ جا کے کرائے گی تو اور برا کہیں گے آپ. گھر کے اندر اگر وہ اس کو پانی پلا رہی ہے، چائے پلا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی عبادت کے بعد کھانا کھلانا سب سے زیادہ پسند ہے. ہم اس کو اس بات سے بھی روک رہے ہیں. ہم نہیں روک رہے، پردے میں کھلا دے، پردے میں کھلائے، پردے کا کھلا دے. ہم صرف بے پردگی سے روک رہے ہیں. پہلے وہ پردہ کا اہتمام کرے، پھر جا کے وہ دروازہ کھولے. اب پردے کا اہتمام کیا ہے؟ پردے کا اہتمام یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپے،
اور وہ اپنے چہرے کو ڈھانپے. جلابیہن قرآن کریم کے الفاظ ہیں یہ. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ سارا جو محرم اور نامحرم کا ہمارا سلسلہ ہے یہ زندگی تک ہے کہ موت پہ بھی یہ لاگو ہوتا ہے؟ موت پہ بھی لاگو ہوتا ہے. یعنی آپ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ غسل میت کے غسل کے اوپر؟ کیا خوبصورت بات پہنچی ہے ویسے تک. ہوتا ہے، لاگو ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی بیوی کو اگر غسل دینا ہے، اگر بیوی کو غسل دینا تو شوہر کو چاہیے. ہمارے ہاں دے سکتا ہے، فقہ حنفی میں کیا نہیں دے سکتا؟ شوہر دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ ان کا رشتہ ختم ہو گیا ہے. ان کے ہاں یہ فقہ کا مسئلہ ہے نا، ہمارے فقہ کی بات ہے، یہ فقہ حنفی کی بات ہے. دیکھیے ان کا رشتہ ختم ہو گیا ہے. ان کا رشتہ ختم ہونے کی وجہ سے اب وہ اس کی چونکہ وہ ان کا جو زندگی کے ساتھ مطلب آپ کے ہاں وہ تعلق ختم ہو گیا ہے. تو جو ہم نے ہمیشہ اپنی عورتوں سے سنا ہے اور خاص طور پہ بیویوں سے سنا ہے کہ جنت میں حور کے طور پہ بھی میں ہی ملوں گی تمہیں، تو رشتہ تو ہمارا وہاں جو زندگی کا ایک بات نہیں کر رہا ہوں حضرت. اگر ایک بات حضرت فاطمہ کا غسل کس نے؟ اب مجھے بتائیے، میں اسی بات پہ اصل بات ہے یہ صرف فقہ حنفی کا رشتہ ختم ہو گیا نا. حضرت ختیجہ کو قبر میں کس نے اتارا؟ کون اترا تھا قبر میں؟ تو وہ کس نے ہاتھ لگایا ہوگا میری ماں کو؟ تو پھر یہ کیوں رشتہ رہتے ہیں آگے بھائی، رشتے برقرار رہتے ہیں. یہ امام یوسف کا فقہ حنفی کا موقف ہے، لیکن فقہ جعفریہ میں اور حدیثوں سے حضرت علی کا، حضرت فاطمہ کا غسل. اصل بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا محرم رشتوں کو مرنے کے بعد بھی غسل دے سکتے ہیں. ہاں محرم برقرار رہے سکتے ہیں. میں کہتا ہوں قبر میں نہیں ہوتے. قبر میں اتارنے کے لیے محرم چاہیے ہوتا ہے عورت کو. عورت کو غیر محرم قبر میں ہمارے ہاں نہیں اتار سکتے، فقہ جعفریہ میں بھی نہیں اتار. کسی ایسی صورت میں غیر محرم عورت کو قبر میں اتار سکتا ہے؟ مجبوری ہو سکتی ہے اگر اس کے رشتہ دار نہ ہو. جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ منورہ سے باہر چلے گئے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی تھی تنہا، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو 2 دنوں کے بعد ایک قافلہ نظر آیا اور اس نے آ کے پھر وہ بیٹی نے بلایا اور انہوں نے جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ان کو. اس سے مثال کیا ملتی ہے کہ بیٹی باپ کو غسل نہیں دے سکتی؟ دے سکتی ہے، لیکن چونکہ جنازہ وہاں پہ نہیں ہو سکا تھا نا، جنازے کے لیے انتظار کیا. میں بلال بھائی ایک بات بتاتا ہوں، غیر محرم کے چند جگہ پہ ہیں جو آپ ایکسیپشنل کیسز پوچھنا چاہ رہے ہیں. نرسنگ کے شعبے میں جب جنگ ہو رہی ہے کوئی غیر محرم کی تمیز نہیں ہے، نرس ختم ہو جائے گی. ہاں نرس ایک سیکنڈ ہے، نرس پیشنٹ کا مطلب اسپیشل سرکمسٹانسز میں محرم اور غیر محرم کی سسپینڈ ہو جائے گی. میں بتاتا ہوں اس کا ایک کلیہ اسلام میں جان بچانا افضلیت ہوتی ہے. اسلام کے اندر سب سے بڑی بنیادی بات اگر جان کی بات ہے تو یہ جو قانون ہے یہ دوسرے نمبر پہ چلا جائے گا، جان بچانا پہلے نمبر پر آ جائے گا. سارے قانون ختم ہو جاتے ہیں جہاں پہ جان بچانے کی بات ہوتی ہے. حرام کھانا بھی ختم ہو جاتا ہے. مثال دے رہا ایک بندہ بھوک سے مر رہا ہے. آپ اگری کر رہے ہیں؟ میں بالکل صحیح بات ہے. میں یہاں پہ ایک اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ فقہ حنفی کے اندر اگر ایک ڈاکٹر جو ہے اس کے پاس ایک خاتون آئی ہے اپنا علاج کروانے کے لیے، تو جسم کا وہ حصہ جہاں پہ اس کا علاج ہونا ہے، اور اگر وہ جسم کا حصہ جو ہے وہ چھپانے کے اندر آتا ہے تو وہ ڈاکٹر اس کو دیکھ سکتا ہے اگر مجبوری ہے، کیونکہ اگر ڈاکٹر اویلیبل ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ بھی ممکن ہے کہ ڈاکٹر اویلیبل ہے لیکن اسپیشلسٹ اویلیبل ہے. جنگ احد کے جو واقعات دیکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب اصول یہ ہوا کہ جنگ ہو یا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو، ہسپتال جہاں پہ جان بچانی ہو وہاں پہ محرم اور نام محرم کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت چاہے 7 پردوں کے اندر ہو لیکن کسی سڑک پہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہم اٹھا سکتے ہیں. حضرت یہ فرمائیے کہ ہاتھ ملانا جو ہے یہ ملٹی نیشنلز کی ریکوائرمنٹ کے اندر ہے. 3 ریکوائرمنٹس ہیں. ایک ہیل پہننا ریکوائرمنٹ ہے کہ ہیل کے بغیر ملٹی نیشنل میں آپ سیدھی جوتی پہن کے نہیں آ سکتے. اگر کوئی ہینڈ شیک کر رہا ہے تو ہینڈ شیک کے بغیر نہیں، آپ کی جاب جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آدمیوں نے نیک ٹائی لگانی ہے، اوپر کا بٹن کھلا نہیں رکھنا. یہ SOPs ہیں. اگر اس زمانے میں یہ ہیں تو کیا لوگ نوکری کریں یا چھوڑ دیں؟ ان کو چاہیے کہ یہ بتا دیں میں ہاتھ نہیں ملا سکتی. بلال بھائی بات سنیں، جو نبی ہوتا ہے ملازمت نہیں ہو سکے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. نبی کسی امت کا باپ بھی ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچا واقعہ بیعت کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کے اوپر ہاتھ دینا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے پردے کی اور سے بیعت کے لیے اس نے سمجھا ہاتھ میں ہاتھ دینا کا. عورت نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا جب ہاتھ بڑھا پردے کی اوٹ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا تو دور کی بات، اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. ہاتھ ملانے کی تو دور کی بات ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکیاں میڈیا میں کام کرتی ہیں جیسے نیوز کاسٹرز ہیں، نیوز اینکر ہیں، یا پھر کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہے، تو اگر وہ نہ محرم اور محرم کی قدروں کو دیکھیں گی تو وہ پھر جاب کیسے کریں گی؟ جاب ابھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ فارغ ہوں، جاب چھوڑ دیں. اور جن کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، صرف وہ واحد خاتون ہی ہے کمانے والی، جی، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ ایک سیکنڈ ہے جان، اس کا جواب پہلے دے دیں. یہ SOPs ہیں.
مثال دے رہا ہوں, وہ اس کو ٹیچر, اس کو میں بتا دیجیے کہ وہ اینکر جو ہے, وہ نیوز کاسٹر جو ہے, اینکر کے لیے میں جو اپنے بھائی بہنوں بچوں کو بھوکا مار کے کیا کرے. میں بتاتا ہوں, وہ جو اینکر ہے وہ تو پڑھی لکھی ہے, وہ تو ٹیچر بن سکتی ہے, اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹیچر ملے گا اس کو 3,500 روپیہ مہینے کا. 3,500 نہیں, اگر وہ قابل عورت ہے تو وہ ٹیچنگ کا شعبہ اختیار کرے. مطلب یہ نہیں کر سکتے, آپ واضح کہیں کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. وہ نہیں کرنا چاہیے, اسے نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس محکمے میں, جس محکمے میں یہ کیفیت ہے, اسے چھوڑ کر ٹیچر کا محکمہ ہے, خاص طور پہ ڈاکٹری کا محکمہ ہے, جن محکموں میں انہیں اجازت ہے اس محکمے میں جا کر وہ کام کر سکتی ہے. 30 سال کی عمر میں ڈاکٹری کہاں سے کرے گی؟ 30 سال کی بات نہیں ہو رہی ہے, ذہن کی بات ہے. اصل تو مطلب جو ریاست کی اسلام میں نہیں ہے, اس کی تربیت ایسی ہونی چاہیے تھی, تھوڑی سی اجازت دے دیتے. آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسی خواتین کی ذمہ داری ریاست کے اوپر آتی ہے. اپنی ذمہ داری کی بات کریں نا, کہ وہ اس کو تھوڑی سی ایج دے دیں کہ بی بی تو یہ کام کر لے جب تک کہ ریاست میں کوئی اچھا مسلمان نہیں آتا. جس اسلام میں خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ میں عورت محرم کے بغیر نہیں نہ جا سکتی, اس اسلام میں مری, یہ دوسری نہیں, یہ اسلام میں نہیں جا سکتی, یہ سعودی عرب کے قانون میں نہیں جا سکتی. اسلام میں نہیں جا سکتی, اسلام عورت اکیلی جو ہے وہ نہیں کر سکتی, حج نہیں کر سکتی. ایک دن کی مسافت سے زیادہ ہم اتفاق ہے. اس کا مطلب کہ جس عورت کا, اس کو چھوڑ دیتے, جس عورت کا کوئی مرد محرم زندہ نہیں ہے وہ نہ حج کرے نہ عمرہ کرے. آپ نے اس کے اوپر فرض نہیں ہے. اب آپ بات سمجھیں, نہیں وہ کرنا چاہتی ہے نا, محبت ہے, وہ روزہ رسول دیکھنا چاہتی ہے, رونا چاہتی ہے, وہ نہ روئے. وہ اس کی عمر 60 سال سے کم ہے کہ زیادہ, یہ بتائیں. حضرت یہ قانون ہم نے اس پہ کیوں لگا دیا ہے؟ یہ شریعت کا, بلال بھائی, یہ شریعت کا, یہ نبی کریم اور اللہ نے لگایا. ہم نے تو, ہماری کیا اوقات ہے کہ اکیلی عورت جو ہے ایک دن میرے روزے پہ آ کے آنسو نہ بہائے. اصل بات یہ ہے, وہ غلاف کعبہ کو نہ پکڑے. اکیلی عورت اگر مدینہ کی رہائشی جائے, ایک دن کی مسافت کی اجازت ہے. کوئی بھی عورت ایک دن تک کی مسافت پہ سفر کر سکتی ہے. ہماری جو کھلاڑی ہیں خواتین, یہ کھیلتی ہیں, لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی ہیں, لیکن سارے مرد دیکھتے ہیں, غلط کرتے ہیں, یہ غلط کرتے ہیں. یہ کیوں قانون غلط ہے؟ کیونکہ نہ محرم دیکھ رہے ہیں انہیں. ہاں, قرآن کی آیت ہے, یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے, یغضضن من ابصارہن, یہ مومن مردوں کے لیے بھی ہے. یغضض من ابصارہم, اپنی نظروں کو نیچا کریں. آپ سوال کیجیے گا. جی جی بیٹا مائک دیجیے. ایک تو ہمارے جو کو ایجوکیشن ہے اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, جو اس وقت ٹیمپرامنٹ ان کا چل رہا ہے نا علماء کا, بند کر دیں. وہ کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ وہ میری بہن کرن نے سوال کیا, وہ جتنی جابز ہیں ان کا, اور تھرڈ یہ ہے کہ جو ہمارے ٹریول ایجنٹ بیٹھے ہیں وہ کسی گروپ کے ساتھ جو ہے محرم بنا کے ان کو بھجوا دیتے ہیں. اب اس کے کیا سلسلہ ہے کہ وہ ان کا جو حج, ان کا عمرہ, عورت نے نہیں, کیونکہ اس کی تو مجبوری ہے. نہیں, مجبوری نہیں ہے اس کی. کیوں؟ کہاں مجبوری ہے اس کی؟ محبت مجبوری ہے حضرت. دیکھیے میں یہاں پہ ایک بات عرض کرتا ہوں. ام خلات ایک صحابیہ تھیں, غزوہ احد پہ انہیں پتہ چلا کہ ان کے 1 2 3 4 بیٹے شہید ہو گئے. وہ اپنے بیٹوں کو دیکھنے کے لیے آئیں, با پردہ تھیں, وویلا نہیں کر رہی تھیں. وہاں پہ لوگوں نے پوچھا ام خلات تمہیں کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے پہچانا کیسے اگر وہ با پردہ تھی؟ تو پہچان لیتے ہیں لوگ. تو عورت پہچانی جاتی ہے, پردے میں پہچانی جاتی ہے, آ جاتی ہے. اور وہ ایک کلوز معاشرہ تھا, اوپن معاشرہ نہیں تھا وہاں پہ. اس وقت 1,500 کے قریب آبادی تھی, پوری 2,000 کے قریب آبادی. آپ کی بات پہنچی. مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پہ گناہ جو ہے وہ اس عورت کو ہوگا یا اس ٹریول ایجنٹ کو؟ ٹریول ایجنٹ کو ہوگا, اور عورت کو چاہیے کہ وہ پہلے مشورہ کرے کسی عالم سے کہ میں جانا چاہتی ہوں, میرے بارے میں حکم کیا ہے. آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں, ایسی کون سی عورت ہے جس کا محرم نہیں؟ بہت عورتیں. مجھے بتائیں, بھانجا نہیں ہے, بھتیجا نہیں ہے, وہ نہیں جانا چاہتے. اگر وہ جانا چاہتے تو ان کا وہ کہتے ہیں ہمارا خرچہ اٹھائیں. پیسے نہیں ہیں, بہت ساری مجبوریاں ہو سکتی ہیں, اور شرط کے بغیر مشروط نہیں ہوتا. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب شرط ہی پوری نہیں ہو رہی تو فرض کیسا؟ جی 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 جی. بلال بھائی, اگر ایک گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں, یعنی کہ ان کے ماں باپ نہیں ہے, صرف 2 بھائی رہتے ہیں, اور ان میں سے ایک بڑے بھائی کی بیوی ہے اور بڑے بھائی کا کسی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے, اور بھابھی نے اپنے دیور کو بیٹوں کی طرح بچپن سے پالا ہو, تو وہ وہاں پہ رہ سکتی ہے کہ نہیں رہ سکتی؟ اس جگہ پہ وہ کیا کرے؟ مرد کے گھر میں بیوی رہ سکتی ہے, مرد کے گھر میں بیوی رہ سکتی ہے, اور انہی شرائط کے ساتھ جو کہ جن خطرناک نام ہے. وقت بالکل ختم ہو گیا. انتہائی ممنون.